مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں، دکھ میں سرد ہواؤں جیسی ہوتی ہیں، دے کر اپنی خوشیاں دکھ سہ لیتی ہیں، یہ مقبول دعاؤں جیسی ہوتی ہیں، سارے رشتے عین و وفا سے خالی ہیں، یہ بھرپور وفاؤں جیسی ہوتی ہیں، جب سناٹا روحیں گھائل کرتا ہے تب باسوز صداؤں جیسی ہوتی ہیں، دکھوں کی دھوپ میں اتنا سمجھی ہوں میں، مائیں سکھ کی چھاؤں جیسی ہوتی ہیں۔ ماں وہ عظیم نام ہے جس کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں اور عالمی تہذیبی ورثے اور زبان و ادب میں جو الفاظ تخلیق کیے گئے وہ اس کے بلند مقام کا استعارہ اور ماں سے عقیدت و محبت کا حسین اظہار ہیں، جبکہ دین فطرت اور دین رحمت نے ماں کی عظمت، خدمت اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا جو درس دیا ہے وہ سب سے منفرد اور بے مثال ہے۔ یہ ماں کی شفقت اور ماں کی عظمت اور محبت کا اظہار ہی تھا کہ محسن انسانیت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ننھے اور معصوم بچوں کو ماں کا دودھ نہ پلایا جا رہا ہوتا، بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد اپنے رب کے حضور عبادت میں جھکے نہ ہوتے اور معصوم جانور میدان میں چرنا رہے ہوتے تو یقیناً تم پر سخت عذاب ہوتا۔ ماں کائنات کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے عظیم سرمایہ ہے، اس کی شفقت و محبت اور خلوص و وفا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دنیا بھر میں آج ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ماؤں کی عظمت کا اعتراف اور انہیں ادنا سا خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ماؤں کا عالمی دن منانے کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کا سراغ سب سے پہلے یونانی تہذیب میں ملتا ہے، جہاں تمام دیوتاؤں کی ماں گریہا دیوی کے اعزاز میں یہ دن منایا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں ایسٹر سے 40 روز پہلے انگلستان میں ایک دن مدرنگ سنڈے کے نام سے موسوم تھا۔ امریکہ میں مدرز ڈے کا آغاز 1872 میں ہوا۔ پاکستان میں اس دن کے حوالے سے لوگ دو طبقوں میں تقسیم نظر آتے ہیں، ایک وہ جو اس دن کو ماؤں کی عظمت کے لیے اہم قرار دیتے ہیں، دوسرے طبقے کا کہنا ہے کہ ماؤں سے محبت کے لیے ایک دن مختص کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ماں جیسی عظیم ہستی ہمیشہ محبت و تکریم کے لائق ہے اور ہر دن ہی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین ایک سائے کی طرح ہیں، جن کی ٹھنڈک کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک یہ سایہ سر پر موجود رہتا ہے، جو ہی یہ سایہ اٹھ جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کھو بیٹھے ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اظہار خودی میں اسلام میں ماں کی عظمت کے حوالے سے اپنی مشہور فارسی نظم میں کہتے ہیں کہ ماں کے منصب اور اس کے تحفظ و احترام کا ضامن اسلام ہے۔ اقبال کی اس نظم کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر ٹھیک طور پر دیکھو تو ماں کا وجود رحمت ہے، اس کے بنا پر اسے نبوت سے نسبت ہے، اس کی شفقت پیغمبرانہ شفقت جیسی ہے جس سے قوموں کی سیرت سازی ہوتی ہے۔ ماں کی جذبہ محبت کی بدولت ہماری تعمیر پختہ تر اور پیشانی کی سلوٹوں میں ہماری تقدیر پنہاں ہوتی ہے۔ اگر تم الفاظ کے معنی تک رسائی رکھتے ہو تو لفظ امت پر غور کرو، اس میں بڑے بڑے نکات ہیں۔ مقصود کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ملت رحمی رستے کی تقریم پر قائم ہے، اگر یہ نہیں تو زندگی کا ہر کام خام رہ جاتا ہے، مامتا سے زندگی سرگرم ہے، مامتا سے ہی زندگی کے اسرار ہیں، نقاب ہوتے ہیں ہماری ملت کی ندی میں ہر بیج و تاب ماں سے ہے۔ اس ندی میں موج گرداب اور بلبلے اسی وجود کے باعث ہیں۔ ملت کو ماں کی آغوش سے اگر ایک مسلمان حاصل ہو جائے جو غیرت مند اور حق پرست ہو تو ہمارا وجود ان پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے۔ اس شام کی بدولت ہماری صبح دنیا کو روشن کر دے۔ ماں کی عظمت اور اس کے خلوص و وفا کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ماں خلوص و مہر کا وہ پیکر، محبت کا ضمیر، ماں خدا کا رحم، وہ دنیا میں جنت کا سفیر، ماں نشان منزل
آدم تقدس کا پیام، ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کے قدموں کو سلام۔ ماں جنت کا وہ پھول ہے کہ جس کے بغیر زندگی ہے بے معنی۔ ماں کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جن کی مائیں بچپن میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہیں۔ ماں کے بغیر انسان اس شاخ کی مانند ہے جو زمانے کی تیز ہواؤں اور دھوپ کی تپش کے بغیر کسی سائبان کے سامنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام ماؤں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ان کی اولادوں پر قائم و دائم رکھے۔